عزیزان گرامی، اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مدرسے کے ایک عزیز طالب علم عزیزم صدام سلمہ کو ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ آ جاؤ کہ زینت محفل ہو تم، آ جاؤ کہ زینت محفل ہو تم، آؤ آؤ کہ فرحت محفل ہو تم، پیاسوں کے لیے دریائے خزدل ہو تم، پیاسوں کے لیے دریائے خزدل ہو تم، ڈوبتی کشتی کے لیے ساحل ہو تم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمان کا ترجمان اور پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے آپ کو بتا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، دور دراز کا سفر کیا، قیمتی وقت صرف کیا، اپنے آرام کو تج اور راحت کو قربان کیا، آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی دینی محفلیں قائم کرنا، ایسے پروگرام منعقد کرنا اور اس میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اس سے امت کی ساکھ باقی رہتا ہے، اس سے امت کی ساکھ اور ملی تشخص باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و عبادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، بہت سی جھوپڑیوں، چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے اہم حصار ہے، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اسلام دراصل اسلام کے مضبوط قلعے ہے، یہ امت مسلمہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئین آدار ہے، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تجمیل کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں ان کے افکار و عقائد سچی ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دو چار ہوئی جس نے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بے قراری کی فضا پیدا کر دی، ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و پاک کر دیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء و مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپے چپے پر مکاتب و مدارس قائم کیے۔ اگر بر وقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے، ان مکاتب و مدارس کا جال نہ پھیلاتے، تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار میں وطنیت و پرستی کا رچاؤ ہوتا، الہاد و لادینیت کا گھر گھر مرکز ہوتا، قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ کو دور ہوتے، انہیں اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، انہیں اپنی تاریخ، اپنے کارناموں کی انہیں ہوا تک نہ لگتی۔ ان مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے، انہوں نے بر وقت مسلمانوں کو سنبھال دیا، انہیں اپنے تاریخ، اپنے کلچر اور دینی اہمیت کا احساس دلایا، مسلمانوں کے ملی تشخص اور ان کی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ حضرات، اس وقت جو چپے چپے پر مکاتب و مدارس قائم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پوری سوسائٹی اور سماج کا مکان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا، اس لیے ہمارا اور آپ کا تعلق ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے
جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھول کا خوشبو سے۔ اگر یہ تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا جسم روح دونوں زندہ ہے۔ اگر یہ تعلق خدا ختم ہوا تو پھر ہمارا خدا ہی عاقل ہے۔ دوستو، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے؟ ان سے نوکری نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار ہے، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے۔ ان حضرات سے میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر عقل سے اس کا تعلق ہوتا تو بے وقوف بھوکے مرتے، لیکن نظام قدرت عجیب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اصل مسئلہ اور مقصد زندگی پیغام خدا بندی ہے۔ اس کاروان سفر میں رہ کر اپنی آبادی زندگی کو سنوارنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس بارے میں اسلام و قرآن کے ارشادات مکمل واضح ہے۔ صحابہ کرام و ازواج کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اس دنیا سے کس طرح خوشات چینی کی اور اس خانے نعمت سے بھی سرابی حاصل کر کے اور دامن بچائے ہوئے کس طرح دنیا کی فلاح و بہبودی ان کے حصے میں آئی۔ حضرات، یہ مدارس دراصل اسلامی چھاؤنیاں ہیں، ان کے سائنے میں زندگی ملتی ہے، اقدار کی بند کلیاں چلتی ہے، افکار کے پھول کھلتے ہیں، قرآن و حدیث کے سائے میں زندگی پل کر جوان ہوتی ہے، اور ان مدارس کے ذریعہ زندگی کا صحیح حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، ہم ان کے ساتھ وابستہ ہوں، اپنا تعلق قائم کریں اور ان کی رعایت کریں، ورنہ یہاں بھی یورپ کے میخانوں کا نظارہ ہو سکتا ہے۔ اقبال مرحوم نے دور یورپ کے بعد کہا تھا ان مدارس کو یوں ہی رہنے دو، ورنہ یورپ کے میخانے دیکھ آیا ہوں، وہاں کا نظارہ میں نے کیا ہے۔ العاد و زندگاہ کی تصویر پیش کرتا ہے، ہر طرف کردار کشی کی مہم ہے، ہر طرف فکر گستاخ کا سیلاب ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان مدارس کا کام ساتھ دے اور ہر طرح سے ان کا تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ دین و اسلام کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔